سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں، پروردگار نے ہم سب کو یہ توفیق دی کہ ہم اس ماہ مبارک کو درک کر سکیں، دیکھ سکیں، اس میں زندہ رہیں اور اس میں ہم وہ روزے رکھ سکیں۔ ماہ رمضان شہر اللہ ہے، یعنی شہر یعنی ماہ اور اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنے آپ سے نسبت دی ہے۔ یہ کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، یعنی ویسے تو سب کچھ خدا کا ہے، یعنی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ باقی دن جو ہیں وہ اللہ کے نہیں ہیں، نہیں، ہر چیز خدا ہی کی ہے، کائنات خدا کی ہے، زمین آسمان خدا کا ہے، یہ جو ٹائم اس نے بنایا ہے یہ سب خدا ہی کا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی چیز کو پن کر رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے کہ یہ میرا ہے، تو اس کا مطلب ہے کچھ اس کے اندر خاصیت ہے۔ خود زمانہ یعنی ٹائم زون اور اس ٹائم زون میں کسی چیز کا آ جانا، یہ خود ایک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ خیر میں پوری کوشش کروں گا کہ اردو بہت آسان میں بولوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ میں آئے۔ انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی، نہیں آئے گی تو انشاءاللہ بعد میں آپ فرینچ میں اس کو ٹرانسلیٹ کر لیجئے گا۔ یہ مہینہ جب خدا اسے اپنا مہینہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا ہم سے کچھ چاہ رہا ہے، یعنی ہم اس مہینے کو کچھ ایسے طریقے سے منائیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس مہینے کے اندر کیا خاص بات ہے۔ اس مہینے کے اندر جو خاص بات ہے، کیونکہ جو سب سے بڑی خاص بات اس مہینے کی ہے وہ قرآن کا نازل ہونا ہے، یعنی اور آیات جو ہے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس میں قرآن کو جو ہے وہ نازل کیا۔ اب یہ جو قرآن ہے یہ خود کیا ہے، ہماری زندگی میں کیا ہے، قرآن خود کیا ہے، ہم کتنا قرآن سے قریب ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے بہرحال ان چند دنوں میں ہم وہ راستہ طے کریں جو ہمیں کسی اور دروازوں کی طرف لے کے جائے، کہ جس میں ہم عام زندگی میں ان جگہوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ مثال کے طور پر مثلا میں جب تک یہاں نہیں آیا مجھے نہیں پتا یہ کیسی جگہ تھی، اب میں یہاں آیا ہوں، پھر اگر میں یہاں نہ آیا ہو کوئی شخص، آپ اسے کہیں یہاں پر ایک فلانا پھل ہے، فروٹ ہے، اب میں پوچھوں کیسا ہے، آپ بولے اس کا رنگ جو ہے وہ اورنج ایپل کے درمیان میں ہے، لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس کا ذائقہ کیسا ہے، آپ بولے اس کا ذائقہ جو ہے وہ مینگو اور لیچی کے درمیان، لیکن وہ آپ کیا کہیں گے، دیکھیں جب تک آپ اس کو چکھیں گے نہیں میں آپ کو محسوس نہیں کرا سکتا کہنے سے۔ یہ مہینہ جب تک ہم خود محسوس نہیں کریں گے، جب تک ہم خود اس کو درک نہیں کریں گے جیسا ہمیں کہا گیا ہے، اور جو اس کے راز ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی افضل فرماتے ہیں کہ جو اس کے راز ہیں ان رازوں تک پہنچنا عام انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم عام انسان سے بہتر ہو جائیں۔ یعنی وہ چیز جو اولیاء خدا یا وہ دعا جو چوتھے امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام ماہ رمضان کے شروع کی بھی دعائیں، ماہ رمضان کے آخر کی بھی دعا ہے، یعنی جب مہینہ ودا ہو رہا ہے، جا رہا ہے، تو امام دعا کیا کر رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں کاش کہ یہ مہینہ نہ جائے۔ کیوں؟ اور میں اپنی آپ کو نہیں خدا نخواستہ کہوں گا، ہم کیا کرتے ہیں، کب ختم ہو رہا ہے، 25 کے بعد ہم گنتے ہیں 28 29 کا چاند ہوگا نہیں ہوگا، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ میں اس مہینے میں انٹر ہی نہیں ہوا ابھی تک، اور وہاں امام انسان کامل ہے، امام یعنی امام ہر چیز کو امام فرما رہے ہیں کہ کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ ایسا اس مہینے میں ہے جو باقی مہینوں میں نہیں ہے، مگر میں اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کروں گا؟ عزیزان محترم، خوب ہم یہ کوشش کریں، یعنی دیکھیں ہر چیز کے لیے ایک محنت چاہیے، ہر چیز اتنی آرام سے زندگی میں نہیں ملتی ہے۔ اب آپ بولیں، بچہ بولے میں اسکول بھی نہ جاؤں اور مجھے ڈگری بھی مل جائے، یا اگر وہ اسکول جاتا ہے تو وہ بولے میں محنت نہ کروں، اسٹرگل نہ کروں اور میں فرسٹ بھی آ جاؤں، اور آپ اپنی دکان کھولے ہی نہیں صبح اور آپ بولے میری سیل بھی ہو جائے، ایسے پاسبل نہیں ہے۔ آپ کو اسٹرگل کرنی ہے،
تو جتنی ہم اپنی دنیاوی چیزوں میں سٹرگل کرتے ہیں اپنی مادیات کے لیے، خدا کہتا بھی ہے کہ بھئی واجب ہے آپ حلال رزق کمائیں، اپنے گھر والوں کے لیے ہر چیز پرووائڈ کریں، لیکن جتنی سٹرگل میں اس کام کے لیے کر رہا ہوں، کیا میں نے کبھی اپنی روح کے کمال کے لیے سٹرگل کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کیا میں نے کبھی اپنے اسپرچولیٹی بوسٹ کی، سٹرگل کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ اب بولیں کہ مولانا وقت ہی نہیں ملتا، صبح کام پہ جاتے ہیں، یہ آتے ہیں، ٹریفک میں پھنستے ہیں، سارے کام ہوتے ہیں، گھر جاؤ تو بیوی بچے یہ وہ ختم، یہی زندگی ہے۔ اور یہی زندگی ہے، اسی کو اچھا کرنا ہے بیسیکلی، یعنی ہم نے اسی پیکج کو ڈیزائن ایسا کرنا ہے کہ ہمارا ہر قدم خداوند متعال کی طرف ہو۔ دیکھیں حرکت، موومنٹ، اگر میں موو خدا کی طرف نہیں کر رہا تو پھر کہاں موو کر رہا ہوں؟ خدا سے دور موو کر رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان بولے کہ میں کھڑا ہوا ہوں، نہیں، اصل زندگی رک نہیں رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ رکی ہوئی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں رکی ہوئی ہے تو آپ گہرائی میں جا رہے ہیں، آپ دور جا رہے ہیں، کیونکہ ہم بڑھ رہے ہیں آگے، ٹائم کراس ہو رہا ہے ڈیلی، زندگی کے دن گر رہے ہیں، زندگی کہنے کو تو بڑھ رہی ہے مگر گر رہی ہے، گر رہا ہے۔ ہم سالگرہ کرتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، 4 سال کا بچہ ہو گیا، 8 سال کا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، لیکن جس دن اس نے دنیا سے جانا ہے وہ دن فکس ہے خدا کے نزدیک۔ اصل میں دن اس کے گر رہے ہیں، لیکن ہم اس گرنے کو نہیں محسوس کرتے۔ جب ہم نے جانا ہی اس کی طرف ہے تو پھر ہم کیوں اپنی زندگی اس سے دور لے کے جا رہے ہیں؟ چاہے وہ دنیا مادی ہو، چاہے وہ گھر کے معاملات ہوں، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، کچھ بھی ہو۔ اب جب زندگی اتنی مشکل ہے تو خدا اس مشکل میں ایک مہینہ دے رہا ہے کہ یہ ایک مہینہ، اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ بوسٹ دے رہا ہے بیسیکلی، یعنی آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں آکسیجن ٹنلز ہیں، آپ اوشینز جو ہیں، ان اوشینز میں آپ نے، بچے موویز دیکھتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا بعض، دیکھیں آپ ڈاکیومنٹریز میں فشز جو ہیں پانی کے اندر بہت تیزی سے جا رہی ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہوتا ہے کہ کوئی ٹریول، کوئی ٹنل ہے۔ اوشین میں بھی ٹنلز ہیں کہ ایک طرف سے دوسری طرف جو ہیں وہ فشز ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ اس طرح آسمان میں بعض آپ دیکھیں پرندے بہت تیزی سے ٹریول کرتے ہیں سیزنز کے اندر۔ زندگی میں بھی آکسیجن ٹنلز ہیں کہ جہاں پر اگر ہم چلے جائیں تو بہت تیزی سے کسی اور طرف جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو اس ٹنل میں پہنچانا ہے۔ یہ منتھ، یہ اسپرچول منتھ، یہ بندگی کا مہینہ، یہ بیسیکلی ٹنل ہے جو ہمیں ہماری میٹرلسٹک سے ہٹا کر ہمیں اس ٹنل میں ڈالتا ہے کہ اگر چاہو تو تم بہت دور جا سکتے ہو، چاہو تو تم اپنے آپ کو بہت اوپر لے کے جا سکتے ہو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم درک نہیں کر سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ ایک رات، اور اس ایک رات کا بھی حصہ ہے۔ کسی نے دعویٰ نہیں کیا، بہت کم اولیاء خدا ہیں۔ ہمارے استاد آیت اللہ طہری حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ریسرچ کی علماء میں، کہتا بہت تھوڑے اولیاء جنہوں نے کوئی دعویٰ کیا ہو، یعنی جنہوں نے کلیم کیا ہو کہ دے فائنڈ لیلۃ القدر۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں سید ابن طاؤس، جبکہ انہوں نے خود بھی نہیں کہا کہ ان کا میں کسی کو جانتا ہوں کہ جو لیلۃ القدر کو درک کرتا ہے، کیونکہ اصل میں ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ لیلۃ القدر ہمیں کیا ہے، بس عمال کر رہے ہیں، دعا جوشن کبیر پڑھنی ہے، سب یہ پڑھ لیا، بس چلو جی سحری کی اور گھر۔ کبھی محسوس کیا اس رات کو کہ کبھی زندگی میں کوئی لمحہ آیا ہو کہ آئی فیل سم تھنگ ایلس؟ کیسے ہوگا یہ؟ کب ہوگا؟ اصل زندگی گزرتی جا رہی ہے، میں کب درک کروں گا لیلۃ القدر کو؟ کب میری زندگی میں لیلۃ القدر آئے گی؟
اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ جب تفسیر بیان ہوتی ہے تو لیلۃ القدر یعنی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ ہے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اب یہ کیا کنیکشن ہے ان ہستیوں کا ان راتوں سے؟ اب یہی تو ہمیں درک کرنا ہے، اسی کو تو ہمیں پہچاننا ہے کہ ہم کس طرح ان تک پہنچیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ تاکہ آپ کو تھوڑا محسوس ہوئے کہ بیوی سیدہ سلام اللہ علیہا کیسے لیلۃ القدر ہیں۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آیت اللہ جواد ملکی تبریزی ان علماؤں میں سے تھے کہ جن کے لیے آیت اللہ حسن زادہ عاملی کہ جن کی قبر کم المقدسہ میں شیخین میں ہے، آیت اللہ حسن زادہ عاملی کہتے ہیں کہ میں ان کی قبر ڈھونڈ رہا تھا تو خود انہوں نے مجھے اپنی قبر کا بتایا کہ یہ میری قبر ہے۔ یعنی ایسے کہ جو سحر میں گریا، وضو کر کے گریا، پانی کو دیکھ کے گریا، آسمانوں کو دیکھ کے گریا۔ میری زندگی میں کبھی گریا میری اپنے افسوس کے علاوہ ہے؟ کبھی میں نے زندگی میں یہ سوچ کے گریا کہ پروردگار تو نے تو اتنا رحم کیا، تو نے اتنا کرم کیا، میں نے کیا کیا آج تک؟ وہ فرماتے ہیں کہ حر علیہ السلام کی زندگی کیسی بدلی۔ کہا کہ جب امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کو روکا، سواری کو روکا، تو کیا کہا؟ امام نے فرمایا تمہاری ماں تمہارے عزا میں بیٹھے، لیکن حضرت حر نے کیا کہا؟ کہا میں آپ کی والدہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ بس یہ ایک جملہ کہ بی بی کی نگاہ حضرت حر پہ جو پڑی، حضرت حر شب عاشورہ جہنم اور جنت کے درمیان میں، ایک نگاہ نے حر کو وہاں سے اٹھایا اور کیا مقام دیا، حر علیہ السلام ہو گئے۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کہتے ہیں یہ ہے لیلۃ القدر، ایک رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ کہاں پہنچ گئے؟ آج آپ حضرت حر کے روزے پہ جائیں، جو بھی امام حسین کی زیارت پہ جاتا ہے وہ حضرت حر کے روزے پر جاتا ہے۔ بڑے بڑے علماء، آیت اللہ آئری شیرازی، جتنے بھی آیت اللہ جنہوں نے بڑے بڑے حوضے کھولے جا کے، کہتے ہیں ہم نے حضرت حر سے توسل کر کر یہ کام کیا ہے۔ کیا ہے؟ ایک رات۔ اب ہم 18 19 کی رات، 21 کی رات، 23 کی راتیں جو طا کراتے ہیں، ہم اس کا کیوں انتظار کریں؟ ہم آج سے کوشش کریں کہ ہم لیلۃ القدر کو درک کریں۔ ہم آج رات سے اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جب ہم لیلۃ القدر تک پہنچیں تو ہمیں لیلۃ القدر محسوس ہو۔ خوب آج کی رات سے ہم پریکٹس کریں۔ ہم کیوں کوشش کرتے ہیں کہ جب صرف روزہ کا ٹائم ہوگا، او ہو روزے میں ہوں، جھوٹ نہیں بول سکتا، آنکھیں بند کر لوں گا، یہ کر لوں گا۔ صرف روزہ ایک کا ٹائم تھوڑی ہے، اصل میں خدا ہمیں اس 10-12 گھنٹے میں پریکٹس دے رہا ہے کہ اگر اس طرح تم نے اپنے آپ کو 12 گھنٹے 10 گھنٹے کنٹرول کر لیا تو تم اپنے آپ کو 24 گھنٹے بھی کنٹرول کر سکتے ہو۔ مگر جو خدا روزے کے دن میں ہے، کیا وہ خدا رات کو سو جاتا ہے؟ کیا وہ خدا ماہ رمضان کے بعد کہیں چھٹی پہ چلا جاتا ہے؟ تو پھر میں محسوس کیوں نہیں کرتا؟ آیت اللہ عظمہ بہجر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو تم کبھی بھی گناہ نہیں کرو۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں ریلیکس ہو جاتا ہوں، ابھی تو روزہ ختم ہو گئے، چلو جو بھی کر لو۔ کیوں کر لوں؟